سب سے جو بڑی وجہ ایک تو آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح غربت کی وجہ سے سماجی اور معاشی جو مشکلات ہیں لوگوں کی، ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے یہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور یہ یقیناً ہماری جو شرح ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور اسی کے لیے یہ ادارہ بھی اسی کے لیے کام کر رہا ہے، اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کے اس کے لیے کام کر رہی ہیں. السلام علیکم. فریڈم گیٹ ڈائلاگ میں عروج رضا سیامی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ایک انتہائی اہم سبجیکٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں: تعلیم. پاکستان میں تعلیمی بحران اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، جبکہ حکومت پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ بھی کر دیا تھا. تو پھر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں آج بھی 26 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں؟ اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے لیے اور آپ کے نالج کے لیے یہاں پر انوائٹ کیا ہے ڈائریکٹر جنرل نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ، جو کہ کام کر رہے ہیں وفاقی حکومت کے تعلیمی ادارے کے ساتھ، اور ان کا امپیکٹ بہت اچھا آ رہا ہے. وہ پاکستان میں اور اسلام آباد کے اسپیشلی دور دراز کے جو اضلاع ہیں یا پسماندہ علاقے ہیں، وہاں پر جا کر کمیونٹی اسکولز کو اسٹیبلش کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو اسکول بھیجیں. آخر کس طرح سے یہ سارا پروگرام چل رہا ہے، آج اسی کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہے ڈائریکٹر جنرل نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ علی اصغر صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں. ان کو ویلکم کہتے ہیں. تو جناب سر، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے ہمارے اسٹوڈیوز کے لیے ٹائم نکالا، اور مجھے امید ہے کہ آج جو باتیں ہم آپ سے پوچھیں گے ان باتوں کا آپ جو بھی جواب دیں گے وہ کمیونٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو تعلیم کے حوالے سے آج آپ سے بات چیت ہوگی. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے، اور ہمارے ویورز کے لیے یہ بھی بتائیں کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہے، ترجیحات کیا ہیں، کیوں اس کو بنانے کی ضرورت پیش آئی. جی بہت شکریہ، مجھے آپ نے یہاں بلایا. میں آج NCHT کے بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا. نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ایک انیشیٹو تھا آج سے کوئی 23 سال پہلے. 2002 میں یہ ادارہ بنا تھا، اس وقت کی گورنمنٹ نے بنایا تھا. اس سے پہلے بہت سارے پروگرام ایسے چل رہے تھے جو خواندگی کے لیے اور آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے مختلف پروجیکٹس کی شکل میں پروگرام چل رہے تھے. ان سب کو یکجا کر کے، تو اس وقت چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان ہی پورے پاکستان میں تعلیمی جو پروگرامز ہوتے تھے ان کو لانچ کرتی تھی، تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ایک ادارہ بنایا گیا، اور اس کو پورے پاکستان کے لیے اس کو ترجیحات جو ہے نا وہ دی گئیں. اور اس وقت اس سے پہلے ایک ٹاسک فورس بنی تھی جس کی ریکمنڈیشن تھی کہ پاکستان میں ایک کمپریہنسو پروگرام ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے جو لٹریسی کے اور آؤٹ آف اسکول بچوں کے جو چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہو سکیں. تو نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ انیشلی یہ کوئی چند ڈسٹرکٹ سے اس کا کام شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ چند سالوں کے اندر اس کو پورے پاکستان میں لانچ کیا گیا، اور تقریباً 128 ضلعوں کے اندر اس پروگرام کو within 6 years اس کو اسٹیبلش کر دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت سے آج تک یہ NCHT اپنا کام کر رہا ہے. اس کے جو مینڈیٹ میں جو بنیادی طور پہ یہ کام کرتا ہے، جو ایک یونیورسل پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے جو ہر پاکستان میں ہر شہری کا ایک حق ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے. جو ہماری لٹریسی ریٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو اس کا مینڈیٹ تھا اس وقت، جو آرڈیننس کے ذریعے NCHT آرڈیننس کے ذریعے جو مینڈیٹ اس کو ملا، اس میں غربت کے خاتمے کے لیے بھی کام کرنا، ٹھیک ہے، والنٹیئرزم کے لیے بھی کام کرنا، اور اس کے علاوہ جو مختلف ادارے ہیں، ضلعی حکومتیں یا صوبائی حکومتیں، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا بھی شامل تھا، اور بنیادی صحت کے لیے کام کرنا بھی شامل تھا. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم اس کا جو فوکس ہے وہ پھر زیادہ
تر ایجوکیشن کے اوپر ہی رہا اور ایجوکیشنل پروگرامس کو ہی زیادہ فوقیت دی گئی اس کے مینڈیٹ میں. اور صحت کہیں پیچھے رہ گئی. ہاں جی، صحت کے پروگرام چونکہ آپ کو پتہ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیولوشن کے ذریعے Exactly. بہت سارا جو پروگرام تھا وہ صوبوں کے پاس چلا گیا. چونکہ یہ وفاقی ایک ادارہ تھا تو اس لیے یہ ادارے نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ اس کمیشن کا کام جو ہے وہ زیادہ تر تعلیمی میدان میں ہی رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈی جی صاحب، پاکستان میں 26 ملین سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. اس اور 2002 سے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ کمیشن بھی کام کر رہا ہے، اور آفٹر 18th امینڈمنٹ جو تعلیم ہے وہ صحت کی طرح اور باقی سبجیکٹس کی طرح وہ پروونسز کو وہ چلی گئی. تو کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا یہ بنیادی بحران ہے کہ ابھی تک اتنے بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں؟ جی، بڑا آپ کا ریلیونٹ کویشچن ہے. اس کے بارے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو تعداد ہے یہ ہمارا جو لاسٹ ہمارا سینسس ہوا تھا جی جی. اس کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے جو بڑی وجہ ایک تو آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے، اور اسی طرح غربت کی وجہ سے، بالکل. اور بہت سارے جو تعلیم کی کمی کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگوں کو اس تعلیم کی اہمیت سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ہماری سماجی اور معاشی جو مشکلات ہیں لوگوں کی، ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے یہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. اور یہ یقیناً ہماری جو شرح ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور اسی کے لیے یہ ادارہ بھی اسی کے لیے کام کر رہا ہے، اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کے اس کے لیے کام کر رہی ہیں. اور ہوپ فلی اسی رفتار سے اگر کام جاری رہا تو اس کو بالکل بہتر کر لیں گے. جی. NCHD کا زیرو آؤٹ آف اسکول چلڈرن پروگرام ہے، کیسے کام کرتا ہے؟ کیونکہ پاپولیشن تو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک ریسنٹ رپورٹ میں پڑھ رہی تھی کہ پاکستان میں ہر روز اگر 35,000 اسکول بھی بنائے جائیں تو بھی یہ بچے زیادہ ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. تو آپ کا جو پروگرام ہے زیرو آؤٹ آف اسکول چلڈرن، وہ کیسے کام کرتا ہے؟ جی، یہ جو زیرو آؤٹ آف اسکول ایکچولی ایک پروجیکٹ تھا. یہ ہم نے کوئی 2-2.5 سال پہلے جو ہے اس کو لانچ کیا تھا 2023 میں. یہ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ نیشنل سینسس کے ذریعے بھی، اور اس کے علاوہ وفاقی وزارت تعلیم نے بھی ایک سروے کنڈکٹ کروایا اسلام آباد میں. تو معلوم ہوا کہ کوئی 70,000 سے زیادہ بچے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، جی جی. 80,000 کے قریب. تو ان بچوں کو فوری طور پہ، چونکہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایجوکیشن ایمرجنسی بھی نافذ کی تھی، اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ کم از کم اسلام آباد کی حد تک ان تمام بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک کوشش کی جائے. اور زیرو آؤٹ آف اسکول ایک پروجیکٹ تھا جس کے تحت فوری طور پر، ہنگامی طور پر یہاں پہ بہت سارے کمیونٹی اسکولز بنائے گئے، جس میں NCHD نے بھی پہلے کمیونٹی بیسڈ اسکول قائم کیے. گورنمنٹ کے کچھ اور ادارے بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ اسکول قائم کیے، جس میں نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور بیکس کے نام سے ایک ادارہ ہے وہ بھی انہوں نے بھی کیے. اسی طرح بہت ساری جو NGOs ہیں جی، انہوں نے بھی کمیونٹی اسکولز گورنمنٹ کی اس پروجیکٹ کے تحت کمیونٹی اسکولز اسٹیبلش کیے. اور تو اس وقت NCHD جو ہے وہ تقریباً کوئی 550 اسکول اسلام آباد کی جو سبربس ہیں اور جو رورل ایریاز ہیں اس کے اندر یہ کمیونٹی اسکول جو ہے وہ اس کو مینیج کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ادارے بھی کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ کافی حد تک تو بچوں کو انرول کر لیا گیا، جتنے بھی اس سروے کے نتیجے میں جہاں جہاں پہ بھی یہ پاکٹس موجود تھیں وہیں پہ یہ کمیونٹی اسکول اسٹیبلش کیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ اسلام آباد کے سبربس میں، گرد و نواح میں جتنے بھی ایسے علاقے تھے وہاں پر جا کے آپ نے کمیونٹی اسکولس جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے. رکاوٹیں کیا تھیں، چیلنجز کیا تھے، اور کیا وجہ تھی کہ ایسی کمیونٹیز کے جو بچے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول تھے؟ جی بالکل. اسلام آباد جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ایک بہت پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. بالکل. اور وہ روزگار کی تلاش میں اور اپنے دیگر
کچھ ملازمتوں کے لیے اور بہت ساری جو اپرچونیٹیز ہیں. اب تو سلمس بہت بن گئے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو یہ ود دا پیسج آف ٹائم ان میں اضافہ ہوا اور یہ جو مائیگریشن ہوئی پاکستان کے دوسرے علاقوں سے یہاں پہ، اس کے نتیجے میں یہاں پہ جو پریشر تھا پاپولیشن کے اوپر وہ بہت زیادہ ہوا. تو ایک جو وجہ جو آپ نے سوال کیا کہ جی یہ بچے آؤٹ آف اسکول کیوں یہاں پہ اتنے زیادہ، پاکستان میں باقی علاقوں میں بھی ہیں لیکن یہاں پہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں جب یہ مائیگریٹ ہو کے یہاں پہ آتے ہیں، بالکل، تو وہ ان کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو جو سیٹلمنٹ میں چونکہ جو بچوں کے جو والدین ہوتے ہیں وہ تقریباً پہلے تو اگر وہ سنگل اگر والد آتا ہے تو وہ اپنا کاروبار، اگر وہ فیملی کو لے کے آتا ہے تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں، بالکل، اور مرد بھی کام کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو غربت ہوتی ہے یا ان کی تعلیم کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچے ان کے وہ نظر انداز ہوتے ہیں، اور وہ بچے اسکول تو موجود ہیں رورل علاقوں میں لیکن وہ یہ ایفرٹ نہیں کرتے کہ ان بچوں کو ان مین اسٹریم اسکولوں میں داخل کروا سکیں. بالکل. تو وہ کچھ غربت کی وجہ سے، کچھ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ایگزیکٹلی اگنورینس وہ ہے نا. بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل، وہ بچے نگلیکٹ ہیں تو پھر آپ لوگ ان بچوں کے اوپر کام جی کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو یہ ہمارا جو ماڈل ہے کمیونٹی اسکولس کا، یہ کمیونٹی بیسڈ ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم سب سے پہلے ہمارے جو فیلڈ آفیسرز ہیں وہ جا کے کمیونٹی کو موبلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کمیونٹی کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ جی آپ کتنا ضروری ہے کہ ان بچوں کو جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو اسکولوں میں لانا. اور مین اسٹریم اسکولوں کا بھی بتایا جاتا ہے ان کو، لیکن وہ ان کے لیے چونکہ ٹرانسپورٹیشن کا ہونا اور ان کے پک اینڈ ڈراپ کے ایشو کی وجہ سے وہ لوگ مین اسٹریم اسکولوں میں بچوں کو نہیں لے جا پاتے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر ان کو وہیں پہ کمیونٹی کی ریکمنڈیشن کے اوپر وہیں پہ جو ہے نا ایک ون روم اسکول کسی بھی گھر میں کوئی والنٹیئر، کوئی کمیونٹی کی طرف سے. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کمیونٹی اسکول کا آئیڈیا جو ہے، مطلب ہم بھی اپنے بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تو ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ آپ کے NCHT میں جو کمیونٹی اسکول کا آئیڈیا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. آپ کس طرح سے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں پر بچوں کے اتنی بڑی تعداد آؤٹ آف اسکول ہے، اور یہاں پہ والنٹیئر کون ہے، اور اس والنٹیئر کو پڑھانے کے پیسے کون ادا کرتا ہے، بچوں کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں، کوئی انسینٹیو دیتے ہیں، کیا کیسے کام کرتا ہے کمیونٹی اسکول، نام کیا ہوتا ہے اس اسکول کا؟ جی کمیونٹی اسکول کا جو ماڈل ہے یہ پوری دنیا میں یہ نان فارمل ایجوکیشن کے تحت یہ اسٹیبلش ہوتے ہیں. اور اس میں یہ اوبویسلی جو مین اسٹریم اسکولز ہوتے ہیں اس میں تو ایک بلڈنگ کا ہونا اور ساری فیسلٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے وہاں. جی، ایک سلیبس ہوتا ہے. جی وہ تو جی وہ سلیبس ہے، باقی ساری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، اسپورٹس ہیں، وہاں تو ایک مین اسٹریم ماڈل ہوتا ہے. لیکن جو کمیونٹی اسکول ہے یہ ایک ضرورت کے تحت، اور جس کمیونٹی کے اندر یہ بچے آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں تو ان کو ایک نان فارمل طریقے سے ان کو، اور بہت ہی لو کاسٹ یہ اسکول بنایا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا NCHT کی طرف سے. جو فیسلٹیز ہیں وہ اس میں بلڈنگ یا بلڈنگ کا رینٹ شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ والنٹیرلی بیسس پہ ہوتا ہے، کمیونٹی پرووائڈ کرتی ہے. تو NCHT جو ہے یا باقی جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے، وہ جو باقی فیسلٹیز ہیں جس میں کتابیں ہیں، یونیفارم ہیں، اسکول بیگز ہیں، یا اسٹیشنری کی چیزیں ہیں، یا ٹیچنگ لرننگ مٹیریل ہے، اس حد تک یہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں ان کو. اور اس کے علاوہ جو ایک ٹیچر اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کمیونٹی اسکول کو چلانے کے لیے، اس کی جو سیلری ہوتی ہے اس کو پے کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ابھی میں پڑھ رہی تھی جب آپ کے اسکول کا جو ماڈل ہے بڑا فیسنیٹنگ تھا. ایچ ون ٹیچ ون، یہ ماڈل کیا ہے، اور اس کو حکومتی سطح پر یا والنٹیرلی لیول پر کس طرح سے اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، اپنایا جا سکتا ہے؟ جیسے کوئی ایک کمیونٹی ہے، وہاں پہ بچے بہت زیادہ ہیں، میں چونکہ جاتی رہتی ہوں کمیونٹیز میں کام کرتی ہوں، تو ہر کمیونٹی میں ضروری نہیں یہ شعور ہو کہ یہ جو بچے باہر کوڑا چن رہے ہیں یا یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں، ان کو ہم اسکول کی طرف لائیں. کوئی اپنے گھر کا کمرہ نہیں دے گا. تو ایچ ون ٹیچ ون، واٹ از دیٹ سلوگن؟ جی یہ آپ بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے. یہ تھوڑا سا میں اس کو ڈسٹنگوش کر دوں کہ یہ ایچ ون ٹیچ ون جو ہے یہ اس کا کمیونٹی اسکولوں سے تعلق نہیں ہے. اوکے. یہ ایچ ون ٹیچ ون ایک پروگرام ہے جو خواندگی کا پروگرام ہے.
اوکے جو آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج جی ہے. جی بالکل اس وقت ہم کوئی 60% کے قریب جو ہے ہمارا لٹریسی ریٹ ہے, وچ مینس کہ 40% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے, الٹریٹ ہے. آل رائٹ تو اس چیلنج کو کرنے کے لیے, فیس کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے اور NCHD نے یہ ایک انیشیٹو لیا تھا آج سے 2 سال پہلے, ٹھیک ہے اور ہم نے ایچ ون ٹیچ ون کے نام سے ایک پورے پاکستان میں ایک پروگرام لانچ کیا, جس میں جو بنیادی جو اس کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہر پڑھا لکھا انسان وہ کم از کم ایک ان پڑھ کو اپنی زندگی میں وہ پڑھائے. بالکل ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے پہلے فیز میں ہم نے اس کو لانچ کیا تمام پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر, او اور یونیورسٹیز اور جو تعلیمی ادارے ہیں, خاص طور پہ اسلام آباد کے جو تعلیمی ادارے ہیں یہاں پہ ہم نے لانچ کیا. FD جو ہمارا ادارہ ہے اس کے نیچے جتنے بھی اسکول آتے ہیں ٹھیک سرکاری, ہے ان کے اندر لانچ کیا. ان کو بنیادی طور پر یہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا گیا, کالجز کے اور یونیورسٹیز کے, اور ان کو یہی کہا گیا کہ آپ کم از کم اپنے علاقے میں, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنے گرد و نواح میں اگر کوئی الٹریٹ کوئی بالغ شخص ہے تو آپ اس کو پڑھائیں. اور اس کو پڑھانے کے لیے جو ہمارا ادارہ ہیلپ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو لرننگ مٹیریل دیتے ہیں. ٹھیک ہے وہ بنیادی طور پر 3 کتابیں ہوتی ہیں جن کو ایک جائکا کے تعاون سے وہ پورا ایک سلیبس بنا ہوا ہے. وہ یونیورسل سلیبس ہے جو آلریڈی بہت سارے لوگوں نے پڑھایا جا رہا اس کو کر کے جو ہے نا وہ لوگ الٹریٹ سے لٹریٹ بنے ہیں. تو اسی کو ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا تعلیمی اداروں میں, تو اس کا بڑا اچھا رسپانس ملا. اور ہمارا تقریباً اس وقت کوئی پورے پاکستان کی کوئی 100 سے زیادہ یونیورسٹیز کے اندر یہ پروگرام جو ہے لانچ ہو چکا ہے, گڈ. اور باقی یونیورسٹیز میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ پروگرام لانچ ہو جائے. پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے ڈی جی صاحب وہ انوائرمنٹ کا ہے. تو کیا آپ کے سلیبس میں جو کہ جائکا کا وہ بنایا ہوا سلیبس ہے, اچھا سلیبس ہے, میں دیکھتی رہتی ہوں اس کو بھی, تو کیا اس میں کوئی گرین انوائرمنٹ یا کلین انوائرمنٹ کلائمیٹ کے حوالے سے کوئی اس طرح کا آپ نے ایڈ کیا؟ کیونکہ ہمارا جو فریڈم گیٹ ڈائلاگ ہے اس میں ہم اس طرح کے سارے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں جس میں انوائرمنٹ انوالو ہوتی ہے یا اکنامک ڈیولپمنٹ اس میں انوالو ہوتی ہے. تو انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کچھ پڑھا رہے ہیں ان کمیونٹی اسکولس میں؟ جی, یہ بھی بڑا اہم سوال آپ نے کیا. اور اس وقت ایک پاکستان کو جو بہت سارے چیلنجز ہیں اس میں یہ انوائرمنٹ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بالکل کلائمیٹ چینج کا بھی. اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو کہ براہ راست کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں اس سے متاثر ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی کوشش کر رہی ہے بہت ساری پالیسیز کے اپنی کہ اس کلائمیٹ چینج کے. تو اسی کانٹیکسٹ میں جو جہاں تک آپ نے پوچھا ہمارے سلیبس کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں, تو جو بنیادی جو کتابیں ہیں جو نان فارمل ایجوکیشن میں پڑھائی جاتی ہیں اس میں کچھ اسباق جو ہیں وہ ماحولیات سے متعلق ضرور شامل ہیں, ماحول کی اہمیت کے کیونکہ بارے میں. کمیونٹی سب سے پہلے رسپانسو اس کو ہونا پڑتا ہے نا, کیونکہ ہٹ وہی ہوتی ہے. جی بالکل. تو آپ کے ان پروگرامس میں کیا NGOs جو ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں مل کے انوائرمنٹ کے اوپر, یا پھر کمیونٹی کے جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر, اسپیشلی تعلیم جس کے اوپر آپ کا کمیشن کام کر رہا ہے؟ جی بالکل. جو نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت سارے اداروں کے ساتھ اور NGOs کے ساتھ مل کے بھی کام کرتا ہے. جی جی. اور ہمارے مینڈیٹ میں شامل ہے کہ ہم نے, چونکہ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ تمام اداروں کے لیے اور تمام NGOs کے لیے اور جو بھی اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والے تمام اداروں کے لیے ایک ان کی پریورٹی ایریا ہے. تو ماحولیات کے بارے میں جہاں تک ایک بنیادی لٹریسی ہے اس کے سلیبس میں تو یہ چیز شامل نہیں ہوتی. وہ تو بنیادی طور پر ایک ناخواندہ شخص کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ خواندہ بن سکے اور چیزوں کو پڑھ سکے اور کچھ لکھ سکے اور کوئی انڈرسٹینڈ کر سکے. لیکن ہم نے جو پروگرام اپنے ہمارے جو پرائورٹی کے ایریاز ہیں اس میں ہم نے, چونکہ اب بیسک لٹریسی سے ہم ڈیجیٹل لٹریسی اور اسی طرح فائنینشیل لٹریسی اور گرین لٹریسی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور دیٹس ویری نائس. ہاں جی بالکل. ہم نے یہ چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہے اپنے کمیونٹی اسکولوں میں بھی کہ ہم بچوں کو گرین لٹریسی یا کلائمیٹ لٹریسی یا انوائرمنٹ لٹریسی
اس کے اوپر ہم بچوں کو اس بارے میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں، اور ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایک پرائورٹی ایریا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فریڈم گیٹ پراسپیرٹی جس طرح کام کر رہی ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے، پروٹیکشن کے حوالے سے، کلین کلائمیٹ کے حوالے سے، تو اس طرح کے جو ادارے ہیں کیا وہ آپ کے پاس آ کر ان کمیونٹی اسکولس میں کام کر کے بنیادی تعلیم بچوں کو فراہم کرنے کے علاوہ ٹیچرز کی ٹریننگ اگر کرواتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کا امپیکٹ ڈبل ہو جائے گا؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی ادارے ماحولیات کے لیے کام کر رہے ہیں یا لٹریسی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو آپس میں کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے، بالکل، کیونکہ کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک این جی او وہ سائلوز میں کام نہیں کر سکتی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو مل کے کام کرنا، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو، اور تعلیم کے شعبے میں تو خاص طور پہ بالکل ٹھیک ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جی جی، اور یہ ایسا ایک جو ہمارا کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے یا لٹریسی کا چیلنج ہے، اس کو جب تک یہ ادارے مل کے کام نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنا جو اتنا بڑا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر سکیں گے۔ بالکل تو ٹھیک ہے، 26 ملین بچوں کو آؤٹ آف اسکول بریکٹ میں سے نکال کے ان کو جی، اسکولوں میں لانا، اور 40% آبادی کو لٹریٹ بنانا، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ سارے ادارے، اور جس طرح آپ نے بتایا فریڈم گیٹ پراسپیرٹی، چونکہ ان کے بھی پرائورٹی میں شامل ہے جی، کہ وہ ایجوکیشن میں، لٹریسی میں اور جی، ان چیزوں میں کام کر رہی ہے، تو این سی ایچ ڈی یقیناً چاہے گا کہ وہ اس قسم کے اداروں کے ساتھ مل کے وہ ان ایریاز میں کام کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی شک یا شبے والی بات نہیں ہے کہ جب تک کمیونٹی، حکومت اور انسانی حقوق کی سماجی تنظیمیں جیسے فریڈم گیٹ پراسپیرٹی ہے وہ کام کر رہی ہے، جب تک یہ گیپ فل نہیں ہوں گے یا ہارمونائزڈ ایک ورک نہیں ہوگا، ان کا ہوم ورک نہیں ہوگا، یا پالیسی میکنگ میں یہ سب لوگ ایک ٹیبل پر، ایک پیج پر نہیں ہوں گے، تب تک انوائرمنٹ ہو، نوجوانوں کی بہتری ہو، چھوٹے بچوں کا اسکول ہو، ان کی تعلیم ہو، یا صحت کے جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو سر بہت بہت شکریہ، آج آپ کے کمیشن کے بارے میں مجھے پرسنلی اور میرے جو آڈینس ہیں ان کو بہت کچھ پتہ چلا کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کس طرح کام کرتا ہے اور کہاں کہاں کام کرتا ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کی جو انٹرونشن ہے وہ پاکستان کے دور دراز کے جو اضلاع ہیں یا پسماندہ علاقے ہیں وہاں تک ہے۔ تو اپنے بچوں کو اسکول ضرور بھیجیے، حکومت کی مدد کیجیے، کمیشن کی مدد کیجیے، اور اپنے نوجوانوں کی اور مستقبل کی بھی مدد کیجیے۔ عروج رضا سیامی کو فریڈم گیٹ ڈائیلاگ سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔